جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں. جی بڑی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈیلی کی بنیادوں پر ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں جہاں پہ ریجنل سیکورٹی کے جو اگین ایشوز ہیں یا ریجن کے جو حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ پاکستان کے اندرونی جو اپنے مسائل ہیں یا اندرونی پولیٹیکل ٹرمائل ہے، یا یہاں پہ جو کچھ بھی آپس میں آپ کو پتہ یہاں چلتا رہتا ہے پولیٹیکلی طور پر، یہاں پوزیشن اور عمران خان صاحب کی حکومت میں چاہے کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہوں، لیکن آنے والے دنوں میں جو ڈومیننٹ ہونا تھا وہ آف کورس اس نے ہونا تھا یہاں پہ افغانستان نے جب سے امریکن فورسز کا وہاں سے وڈرال ہوا ہے، اور یہ انڈرسٹینڈبل سا ہے کہ یکدم اس میں تیزی آ گئی ہے. آپ دیکھ لیں ایونٹس میں لگتا ہے کہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بھی نہیں ہوا امریکن فورسز کو گئے ہوئے، تو لیکن لگتا اگین جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں افغانستان اور پاکستان اور انڈیا جو ہے نا ایک دوسرے کو پھر ایک اس کی وہ کہتے ہیں الزامات کی بارش وہاں سے شروع ہو گئی. انڈیا کی علیحدہ ہے، افغانستان علیحدہ، پاکستان اپنا ایک اپنا نیریٹو دے رہا ہے. سب کا تینوں کا نیریٹو پھر پورے ریجن کا ہے، پھر امریکنز ہیں، چائنیز ہیں، رشینز ہیں، اس کے بعد سنٹرل ایشین، اس میں ایرانین، پھر ہم. جیسے میں نے کہا کہ پورے کا پورا لگتا ہے یہ ساری دنیا جو ہے وہ اس میں انوالو ہے، اور سب کی آنکھیں جو ہیں افغانستان میں، لہٰذا ہم بھی اس سے دور نہیں رہ سکتے کہ بہت سارے ایشو جیسے میں نے کہا لوکل کی بجائے اب آپ کو ریجنل یا انٹرنیشنل پہ تھوڑی سی آنکھ رکھنی پڑے گی. ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں یقیناً دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ ہماری لائفز پہ اس کا ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ آیا ہے. یہ ماضی میں بھی آیا ہے، ابھی بھی آ رہا ہے، اور مزید بھی آنے والے میرا خیال ہے دنوں میں ہمارے اوپر آئے گا. لہٰذا آج جو تاشکند میں ہم نے دیکھا ازبکستان کا جو وہاں پہ ایک اس کا ایکسچینج ہوا ہے وہاں پہ، وہ بڑا ایک ان کے درمیان اشرف غنی صاحب اور یہ عمران خان صاحب کے درمیان، اس سے آپ کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ خطے کی کیا صورت حال ہوگی. وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. حالانکہ درمیان میں ہم نے دیکھا تھا بڑے تعلقات جو ہیں، یہ اشرف غنی صاحب پاکستان آئے تھے، ان کو جی ایچ کیو بلایا گیا تھا، بڑا گارڈ آف آنر دیا گیا تھا، بڑی عزت دی گئی تھی. اس سے پہلے کارزائی صاحب ہیں وہ بھی آئے تھے. سو یہ پچھلے 20 سالوں میں ہم نے دیکھا بڑی حد تک تعلقات جو ہیں دونوں ملکوں میں بہتر ہوئے تھے. اور اس میں اشرف غنی صاحب کو جیسے میں نے کہا عمران خان صاحب نے خود بھی انہوں نے تقریر میں کہا جی اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا، ہم اگر آپ کی حکومت کے خلاف ہوتے، یا اگر ہم آپ کو وہ کرنا چاہتے ڈسلاج کرنا چاہتے، یا آپ کو ریکگنائز نہ کر رہے ہوتے، یا تو میں کابل نہ آتا وہاں پہ، جو ان کی بات میں وزن ہے عمران خان صاحب کی. لیکن بات وہی ہے کہ جو اصل مدعا شروع کیا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا ٹویٹ آیا تھا، جو ان کا نائب صدر ہے جہاں سے مسئلے ہونا شروع ہوئے تھے، ٹویٹ کیا تھا انہوں نے صالح صاحب نے، جس میں انہوں نے الزامات لگایا تھا کہ بارڈرنگ ایریاز جو ہیں تو پاکستان ایئر فورس جو ہے انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ اس کو افغان ایئر فورس کو، کہ طالبان کے وہ اڈے جو ہیں یا وہاں پہ ان کے گڑھ جو ہیں اگر آپ نے ان پر بمبارمنٹ کی تو پاکستانی فضائیہ جو ہے نا وہ آپ کو اس کا رسپانس کرے گی، یا میزائل وغیرہ جو ہے نا وہ مارے جائیں گے، جس کو آف کورس پاکستان اس کو ڈینائی کیا. اور کبھی پاکستان میرا خیال ہے اس طرح کا ہم یہاں بیٹھے ہوئے بات چیزیں وہ ٹھیک ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ پہ آ کے باتیں ہوتی رہتی، لیکن اتنی بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے وہ نہیں ہے کہ وہ جا کے ڈائریکٹلی افغانستان کے اندر اپنی فضائیہ بھیجے گی یا فورس بھیجے گی، یا یہاں سے کوئی اس طرح کے میسائل اٹیک کیے جائیں گے ان پہ افغان فورسز پہ یا افغان ایئر فورس پہ کیے جائیں گے. سو یہ بات انڈرسٹینڈبل ہے. بہرحال اب لگ یہ رہا ہے کہ بات جو ہے نا بڑھ رہی ہے، اور اس کو بڑھتے الزامات اور بلیمز پہ آ گئی ہے دونوں سائڈ سے. وہ جو ہے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ناکامی ہے، آپ 20 سالوں میں طالبان کو شکست نہیں دے سکے، امریکہ نہیں دے سکا، رشین، تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ افغان طالبان کو آپ کے ساتھ بٹھا سکتے تھے. وہ دوحہ میں کہتے ہیں ہم نے بٹھایا، بات چیت بھی کی. آج بھی وہاں سے ایک وفد جو ہے 12 رکنی وفد جو ہے ان کا افغانستان سے جو ہے وہ عبداللہ صاحب جو ہیں ان کے آپ کو پتہ ہے وہ بھی رہے، فارن منسٹر بھی رہے ہیں، صدارت بھی انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے. وہ جو ہیں وہ اس وقت وہ دوحہ گئے ہیں، طالبان سے ایک یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر پاکستان کے اس میں پورے کنٹرول میں ہوتے اور پاکستان کو انٹرسٹ نہ ہوتے جو ایک طبقہ کہتے تو پھر وہاں پہ وہ ان سے مذاکرات نہ کرنے ہوتے، تو پھر تو طالبان کو پوچھ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی سے ملیں بھی نہ، بات چیت بھی نہ کریں، اور جا کے جیسے شہروں پہ قبضے آپ کرتے جا رہے ہیں ایسے ہی کرتے جائیں. ایک تو یہ ہے اس پہ یہ جو وہاں پہ انفارچونیٹ ایکسچینج ہوا ہے وہاں پہ ایک اگین جیسے میں نے کہا اشرف غنی صاحب نے شروع کیا. انہوں نے یہی سمجھا کہ بیسٹ فورم ہے یہاں پہ جب پورے ریجنل اس ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، پیس کی بات ہو رہی ہے، تو اسی وقت انہوں نے یہ کہا الزام لگایا کہ 10,000 کے قریب جنگجو جو ہیں نا وہ پاکستان سے پہنچ چکے ہیں یہاں سے افغانستان میں لڑنے کے لیے، طالبان کو سپورٹ دیں گے، اور وہ اس وقت تباہی پھیلا رہے ہیں جو وہاں پہ اس میں بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، جنگ و جدل جو چل رہی ہے، تو پاکستان میں اس پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ان کا اشارہ جو تھا اس وقت پاکستان کے اندر بھی اس بات کو نہیں اچھا سمجھا گیا. بہت سارے طبقات جو ہیں میڈیا ہو یا دیگر جو ہوں جو سینر ایلیمنٹس ہیں، انہوں نے بھی یہاں پہ جو آ کے آپ نے دیکھا پشاور میں ایک وہاں سے باڈی آئی تھی، اس پہ جلوس نکالا کہ افغان مہاجرین جو رہتے انہوں نے یہاں پہ نکالا، اس پہ بڑے اعتراضات ہوئے. پلس ہم نے دیکھا
تو اس کے بعد کوئٹہ میں جو وہاں پہ ریلی نکالی گئی ان کی طالبان کے حق میں، اس پر بھی آف کورس یہ پاکستان کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اور بڑی تعداد میں پاکستان جو ہے وہ اس کے پاکستانی جو ہیں وہ بڑی اس چیز کے خلاف ہیں کہ ہمیں طالبانائزیشن جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ آلریڈی جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان نے بڑی اس کی پرائس پے کی، لیکن ابھی ہمارے اوپر یہ باتیں آئیں گی، ان کا وہ ایک ہم نے ان کو جواز فراہم کیا ہے دنیا کو کہ ہمارے پہ اٹیک کرے اور ہمیں آ کے الزام دے کہ بھائی صاحب آپ کے ہاں تو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، افغانی یہاں پہ بیٹھے ہوئے، افغانستان سے آئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طالبان کی اس پہ ان کی وکٹری پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ سو ان کا جو ایک ان کا اعتراض ہے، میرا خیال ہے پاکستان کو بڑا اس کو آ کے ہمیں سیریس لینا چاہیے تھا کہ کیا ایسے ایلیمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کے آ کے جوبلیشن وغیرہ یا اس طرح کے آ کے جلسے جلوس نکالتے ہیں، یا یہاں پہ ان کی باڈیز لائی جاتی ہیں، ان کے زخمیوں کا علاج کیا جاتا ہے، جو ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم ان سے پیس ڈیل کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے اندر وہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کو سمپیتھیٹک لوگ نظر آئے۔ سو عمران خان صاحب نے خیر اس کا جو جواب دیا وہ بڑا میرا خیال ہے ان کا اہم، اور ان کا جواب تو مجوسی ان کے اس سے لگ رہی تھی، بڑے ڈس اپوائنٹ سے لگ رہے تھے۔ کہا بھی صاحب انہوں نے کہ مجھے بڑی مجوسی ہوئی ہے کہ یہاں پہ پریزیڈنٹ غنی جو ہیں، اشرف غنی جو ہیں، تو انہوں نے بیٹھ کر ہمارے اوپر الزامات لگایا کہ ہم وہی والی بات پرانا وہی 90s والی بات سامنے آ گئی، یا ہم نے 9/11 کے بعد دیکھا کہ جو آگے لگتے تھے پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ لڑنے کے لیے گئے تھے، اور جن کی ڈیڈ باڈیز وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پہ واپس بھی آئی تھیں۔ خیر جو کچھ وہاں پہ عمران خان صاحب نے ان کو جواب دیا، اور اچھا کیا انہوں نے، ایک ورلڈ فورم تھا وہاں پہ بات کرنی چاہیے تھی، ادروائز اشرف غنی صاحب جو ہیں ان کا وہ رہتا، ان کا پوائنٹ آف ویو سنا جاتا۔ اب جو اس میں ایک اس کی کیجولٹی بنی ہے ان دونوں کے درمیان، جو ایک اس طرح کا ایکسچینج ہوا ہے، اوپن ایکسچینج ہوا ہے جو پوری دنیا نے دیکھا ہے، وہ اسلام آباد میں جو پیس کانفرنس ہو رہی تھی 2 روزہ ہونے والی تھی، اور اس سے بڑی امیدیں کی جا رہی تھی کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا کہ بیٹھ کر آپ اس میں طالبان کے اور اس میں زیادہ تر جو افغانستان کے موجودہ افغانستان کابل وغیرہ جو ہیں جو دوسری سائڈ ہے اگین اپوز ٹو طالبان جو ہے ان کو بٹھایا جائے، اور کوئی ایک اس کا نیا رستہ جو ہے اس کو نکالا جائے۔ یہ بات طے ہے کہ پاکستان جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی ڈسٹربنسز کی وجہ سے مزید لوگ ہیں، مزید وہاں پہ افغانستان میں ہو۔ یہ جتنے بھی یہاں پہ بہت سارے پچھلے دنوں میں کوئی بریفنگ جو ہیں وہ بھی دی گئی ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی بات چیت کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے، ابھی کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے بھی یہ صحافیوں کو بلا کے کچھ انہوں نے بریفنگ دی ہیں، تو جن سے ان سے بات ہوئی جو بریفنگ میں گئے تھے، تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جناب کہ ایک ہی بات ان کو کہی جاتی ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ سو پہلے کی نسبت جو ان کو اپنے انٹرسٹ بتائے جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جہاں پہ ان کو میڈیا کو دیے جاتے تھے، ٹارگٹ دیے جاتے تھے، یا ان کو بتایا جاتا تھا کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں اور ہم کیسے آپ جو ہے میڈیا ہمیں سپورٹ کرے، وہ واضح طور پر بتاتے تھے۔ اب کی دفعہ یہ بتایا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب کی دفعہ جو ہمارے سیکورٹی کے اداروں نے کچھ انہوں نے صحافیوں کو بریفنگ دی ہے، وہ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں، فینسنگ کی گئی ہے، پلس وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ افغانستان میں اسپل اوور جو ہے وہ پاکستان کو آ کے افیکٹ کرے، لہٰذا پاکستان نے جو ہے ان کی آ کے امریکنز کے ساتھ انہوں نے بات کروائی طالبان کی، وہ ایون ان کو انکریج کرتے رہے ہیں کہ آپ اشرف غنی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں، اور ابھی پاکستان نے یہ بھی میرا خیال ہے انہوں نے آ کے اس کو اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ طالبان بائی فورس جو ہے نا وہ کابل کو ٹیک اوور کریں۔ ابھی بھی پاکستان چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے کابل کو وہ کیا جائے، ایک اس پہ کنسنسس کوئی حکومت بنائی جائے، بلکہ انیشلی تو یہ بات بھی آ رہی تھی، اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے جو کہ شاید آنے والے دنوں میں اسی فارمولے پہ ہی وہ بات چیت آ کے چلے گی کہ ایک تھوڑی سی کنسنسس نیشنل حکومت بنائی جائے، کچھ عرصے کے لیے بنائی جائے، 2 سال کے لیے یا 2 سال سے زیادہ کے لیے، جس میں تمام فیکشن جو ہیں ان کو بٹھایا جائے۔ افغانستان ہے کہ وہ بلڈ شیڈ میں جانے کی بجائے اس کے بعد الیکشن کرا لیے جائیں، 2 سال کا ایک اس کو وقفہ دیا جائے، اور ایک وہ کہتے ہیں انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو بنایا جائے۔ اب اس پہ سوال یہ ہے کہ کیا اشرف غنی صاحب جو ہیں یا دیگر جو ان کے الائز اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات پہ تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اگر اس میں بعض باتیں یہ بھی کہی جا رہی ہیں کہ وہ ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے، جو ان کو ویپنز دیا جا رہا ہے، امریکنز ان کو ایشورنسز دے رہے ہیں، وہ امریکنز نے 2 یہ مزے کے کام کیے ہیں، طالبان کے ساتھ بھی اپنی انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے جی ہم یہاں سے پل آؤٹ کریں گے، کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا، پلس انہوں نے کہا جناب کہ آپ جو ہے وہ اس کو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کابل کو بائی فورس نہیں لیں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو
یہ لوگ ہیں یا وہاں کے جو افغانستان کے جو خواتین ہیں یا دیگر جو وہاں پہ جو ولنریبل سیکشن آف سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ طالبان جو ہیں وہ کیا ڈیل کرتے ہیں، بیہیور ان کا کیا ہوگا. ایک طرف یہ نظر آ رہا ہے، پلس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کابل حکومت میں انہوں نے 1000 سے زیادہ وہ جو ہے وہ انہوں ٹرکش آرمی ہے اس کو وہاں پہ ڈپلوائے کرنے کا ان کا معاہدہ ہو رہا ہے امریکنز کا کہ آپ اس کو کابل ایئرپورٹ کی آپ حفاظت کریں گے. اچھا انڈیا سے وہ غور کر رہے ہیں، ایک اس کا آیا تھا جو ان کا فرید ممنوع جو ہیں ان کے سفیر ہیں افغانستان حکومت کے انڈیا میں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے فارن پالیسی کو کہ جناب کہ ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں انڈیا سے کہ وہ کچھ وہاں سے سولجرز بھیجے. اچھا اس کا ملٹری ایڈ ان کو مل رہی ہے، امریکنز خود جو ہیں 29 کے قریب کہا جا رہا ہے وہ ان کو بلیک ہاکس ہیلی کاپٹر جو ہے وہ دے گا کابل حکومت کو. ابھی ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی یہ جو بائیڈن کی اور ان کے اشرف غنی کی. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی صلح صفائی والا بات تو نہیں چل رہی. اگر صلح صفائی کی بات اگر کوئی کر رہا ہے اس وقت جو اس میں میٹنگز کر رہا ہے یا ان کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے یا کانفرنسز کر رہا ہے تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، ہمارا جو ان پہ لیوریج ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اشرف غنی صاحب اور باقی دیگر کہتے ہیں کہ آپ کا لیوریج جو ہے زیادہ ہے، آپ وہ زیادہ نہیں یوز کر رہے، آپ ان کو ہمارے ساتھ نہیں بٹھا رہے. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے، ہمیں بھی ماننا چاہیے اپنے اس کے کہ طالبان جو فائٹر ہیں وہاں پہ موسٹلی کی فیملیز جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں، وہ تو اب کوئی ایسا راز نہیں ہے، وہ پاکستان میں رہتی ہیں، آگے رہتی ہیں، فیملیز رہتی ہیں، لوگ رہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ اگر آپ ان سے لنک نہیں ہے، لیوریج نہیں ہے، تو پھر ان کی فیملیز کو آپ نے ایسے کہاں پہ رکھا ہوا ہے. آپ نے بہت سارے جو ان کے لیڈر تھے جو جہاں گرفتار ہوئے بعد میں دوحہ پہنچائے گئے وہ بھی پاکستان سے گئے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر پاکستان اپنے آپ کو ان کو ڈیلیور کر کے دیتا ہے تو بھی وہ الزامات سے نہیں بچ سکتا، اور الٹیمیٹلی تو یہی الزامات لگتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ٹیررزم کو ہاربر کر رہے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ آپ وہاں سے ان کے سرزمین افغانستان کی جو TTP جو ہے وہ اس کو وہ یوز کر رہے ہیں، وہاں سے لوگ آئے اور انہوں نے پاکستان میں اٹیک کیا. بڑی گمبھیر سی سچویشن بن رہی ہے. اور اس درمیان میں لگ وہی رہا ہے کہ افغانستان کو ایسا بدقسمت ہے وہاں کا، ان کا لوگ تو بڑا کہتے ہیں نا کہ بہادر ہیں، بریو ہیں، ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ہوں گے جی، ان کی بریوری ان کی شان اس پہ کوئی ہم سوال نہیں اٹھا رہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا آپ کی بریوری کا، آپ کی شان کا، آن کا، بان کا آپ کے افغانستان کے لوگوں کو کیا ملا ہے. الٹیمیٹلی آپ کا فیوچر جو ہے وہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں دوحہ میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، ازبکستان میں اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، ادھر یہاں پہ کانفرنس کی جا رہی ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی اسلام آباد میں کبھی ترکی میں ہو رہی ہے تو کبھی برلن میں کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی چائنا ہوسٹ ہو رہا ہے. لیکن مجال ہے کہ یہ 4-5 فیکشن جو ہیں خود بیٹھ کے جو بڑے آنریبل مان لیتے ہیں جی کہ افغان بڑے بریو ہیں، بڑے یہ غیور ہیں، کسی پہ حکومت نہیں کرنے دیتے، نہ کرنے دیں کسی پہ اپنے حکومت، اچھی بات ہے. لیکن کم از کم آپ 4-5 لوگ جو ہیں جو یہ بڑے لیڈراں بیٹھ کے کوئی مطلب اقتدار اتنی بڑی کوئی ظالم چیز ہے، حکمرانی جو ہے وقتی طور پر پتہ نہیں کتنے یہ حکمران وہاں پہ آئے افغانستان میں آئے اور آج ان کو نام بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا. ایسے ہندوستان پاکستان میں پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں کسی کو نہیں جانتا. تو آپ بیٹھ کر آپ نے اگر 2-3 سال بننا بھی ہے، کسی نے وزیر اعظم بننا ہے یا کسی نے امیر المومنین بننا ہے، تو آپ جو 4-5 لوگ ہیں بیٹھ کے اپنی غیور قوم کو دھکے کھانے سے، دنیا بھر میں ہیوملیشن سے، ٹانٹ سے، دوسرے ملکوں کو میں جا کے رہنے سے یا دوسرے ملکوں کے میزبان بن کے وہاں پر بیٹھ کر بات چیت سے، ابھی جو دوحہ میں گیا ہوا ہے ڈیلیگیشن ہونا تو یہی چاہیے، دیٹس دا بیسٹ ٹائم کہ کابل حکومت کا ڈیلیگیشن جو گیا ہوا ہے دوحہ میں جو مذاکرات کے لیے، تو بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اس کا کوئی پیسفل حل نکال لیں، ایک بنا لیں، ایک انٹرم گورنمنٹ بنا لیں. چلو اور کچھ نہیں، وہی فارمولہ اپنا لیں جو بلوچستان میں نواز شریف صاحب کے دور میں یہ اپنایا گیا تھا کہ 2 سال کے لیے اپنا وزیر اعظم بنا لیں کہ 2 سال آپ کا وزیر اعظم ہوگا، 2 سال ہمارا ہوگا، 3 سال اس کا ہوگا، 2.5 سال یہ ہوگا. اس طرح اس میں ٹرم کر لیں یا پھر کنسنسس حکومت بنا لیں. بہرحال لگتا نہیں ہے، یہ میری وشفل تھنکنگ میں ایک اس کی تھنکنگ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. لگتا وہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کنفلکٹ جو ہے نا تھوڑی سی بڑھے گی، کیونکہ اس میں ریجنل پاور جو ہے نا وہ کسی کنسنسس پر پہنچنے سے وہ نہیں آ رہی. اور وہی پاکستان 20 سال کے ایفرٹس کے بعد آج پھر وہی الزام جو ہے نا اشرف غنی صاحب نے ان پہ وہی دہرایا ہے جو 20 سال پہلے دہرایا جاتا تھا، اور وہی کہتے ہیں وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. اور دونوں ملکوں کے درمیان پھر وہی پراکسی وارز جو ہے نا وہ مجھے لگ رہی ہیں. اللہ محفوظ رکھے دونوں ملکوں کے یہ لوگوں کو، اور کوئی ہمارے لیڈرشپ جو ہے نا پورے خطے کی لیڈرشپ کو میں کہتا ہوں ان میں کوئی تھوڑی سی سینٹی اور سمجھ پیدا کرے.